بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آواز کے دوش پر میں ہوں مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ کتاب میری تحسین، میرا شوق، میرا ذوق، میرا جنون سے افسانہ سماعت فرمائیں گے۔ زندگی کی کہانی میں مصنفہ گڈی آپا۔ یہ کہانی پہلا ایوارڈ حاصل کرنے والی ٹھہری ہے۔ آج سناؤں گی میں تجھ کو ایک ایسی کہانی، آج سناؤں گی میں تجھ کو ایک ایسی کہانی، جس کو سن کر آنکھوں میں شاید آ جائے پانی۔ سعدیہ حریم کا خیال۔ یہ کہانی قیام پاکستان کے پس منظر سے کشید کی گئی ہے۔ غم و الم سے بھرپور دلکش اثر انگیز کہانی۔ ارے چمبے والی کے بیٹے، ذرا اپنا ریڈوا تھوڑا سا تو اور اونچا کر دے، ہم بھی یہ گانا سن لیں۔ کر دے ذرا اونچا آواز، تیرا کیا جاتا ہے، کیا گانا ہے، سچ دل میں اترتا جاتا ہے۔ اور دیکھ، میری بیمار استانی آپا کو بھی یہ گیت بہت پسند ہے، وہ بھی تو یہی کہہ رہی ہے، ذرا آواز اونچی کر دے۔ زہرا نے کھڑکی سے تو کیا ایک خالی خلا سے جھانکتے ہوئے کہا کہ گھر کی تمام کھڑکیاں، دروازے تقسیم برصغیر ہندوستان میں ایک دوسرے کی دشمنی میں جلا دیے گئے تھے۔ مجھے تو ادھر دیکھتے ہوئے بھی خوف آیا کرتا تھا، نہ جانے اس کھولی نما گھر میں وہ کیسے رہا کرتی تھی۔ زہرا اور اس کی بڑی بہن شہناز، جو صدا کی روگی تھی، ہم نے اسے کبھی تندرست نہ دیکھا تھا۔ ایک ماں اور ایک پاگل نانی، جو ہر وقت کسی نہ کسی کو کوستی رہا کرتی تھی۔ اور ایک بھائی تھا جس کا نام شمشاد تھا، جو تیسری چوتھی جماعت میں پڑھا کرتا تھا۔ اس گھر میں کوئی کمائی کا ذریعہ نہ تھا، کچھ جمع پونجی تھی جو وہ یہاں لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جسے بہت احتیاط سے خرچ کیا جا رہا تھا۔ کمرے کے فرش کا رنگ سرخ تھا، کھڑکیوں کے جل جانے کی وجہ سے ایک رسی باندھ رکھی تھی، جس پر کبھی پھٹی ہوئی رضائی اور کبھی پھٹا ہوا سرخ کمبل لٹکا ہوتا تھا، تاکہ سرد ہواؤں کو روکا جا سکے، اور اس کے علاوہ کچھ پردہ داری بھی ہو جائے۔ اس گھر میں ایک عدد نل کا بھی لگا ہوا تھا، جو وقت پر آتا تھا اور ان کے لیے بڑی راحت کا باعث تھا۔ جب جب زہرا کی ماں ٹوٹی پھوٹی چیزیں سنبھال کر فرش دھوتی تو فرش اپنے قیمتی ہونے کا اعلان کرنے لگتا اور خوب اس کی غریبی کا مذاق اڑاتا۔ موسموں کا ان کی زندگی پر کوئی اثر نہ تھا۔ گرمیوں اور سردیوں میں نہ سردی رکتی اور نہ ہی گرمی کی تپش۔ اپنے ساتھ لائی پونجی کے علاوہ اس خرچے سے بھی تھوڑی بہت آمدنی ہو جاتی تھی، جس سے اکثر وہ لالٹین کی روشنی میں بھی قاتتی نظر آتی تھی۔ اس کے علاوہ کبھی وہ انگیٹھی پر روٹیاں پکاتی، کبھی چائے اور کبھی بیمار بیٹے کو دباتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ شمشاد کو بڑے شوق سے اسکول پڑھنے بھیجتی کہ شاید کل پڑھ لکھ کر ہماری زندگی کا سہارا بن جائے، شاید خود اس کی زندگی بدل جائے۔ بیمار بیٹی شہناز کافی خوش شکل تھی، مگر بیماری اور غریبی نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ سنا تھا بٹوارے کے وقت وہ انتہائی خوبصورت ہوا کرتی تھی، مگر اب تو قدرت کے رنگ دن رات اندھیروں میں دیکھتی رہتی تھی۔ کبھی کبھار محلے میں کسی کے دل میں ان لوگوں کے لیے رحم آ جاتا تو کھانا یا پرانے کپڑے خود بخود ان کو دینے آ جاتا تھا، ورنہ انہوں نے کبھی بھی کسی سے سوال نہ کیا تھا۔ چاہے روٹی چاہے سے کھاتے یا پانی سے کھانی پڑتی، صبر ان کے ہاتھ پھیلانے میں دیوار بنا رہتا تھا۔
انہوں نے اسے اپنا مقدر خدا کی رضا سمجھ لیا تھا، لیکن شمشاد کے بستے اور یونیفارم سے ظاہر ہوتا تھا کہ نہ تو وہ یتیم ہے اور نہ ہی غریب، مگر جب بھی اسکول سے آ کر اسے کھانے کو نہ ملتا تو وہ خوب چیختا اور توڑ پھوڑ کرتی۔ اس کی ماں کبھی کبھی سبز منڈی پیدل ہی نکل جاتی، بچی ہوئی اور پھینکی ہوئی گلی سڑی ہوئی سبزیوں سے جو ملتا لے آتی تھی۔ دیکھو اماں، کسی نے ہمارے چرخے پہ کیا گیت لکھا ہے، چرخے پہ کیا ہماری زندگیوں پہ لکھا ہے۔ ہماری زندگی بھی تو چرخے کی طرح سسک رہی ہے کہ نہ کوئی دکھ سننے والا اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ اللہ اللہ خیر صلاح، شہناز اداس اور بوجھل دل کے ساتھ بول رہی تھی۔ اور ہاں ماں، سب بھی اچھا کھاتے اور پیتے ہیں سوائے ہمارے۔ وہ دیکھو، سامنے والے گھر میں دونوں کو ہندوستان والی کلرک کی نوکری مل گئی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کل کو عرضی لکھ کر بجلی بھی لگوا لیں گے۔ ہم تو ایسے روشنیوں سے نکلے اندھیروں ہی میں پل رہے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا جو ساری کھڑکیاں جلی ہوئی ہیں، کچھ ہوا اور زیادہ روشنی آ جاتی ہے، ورنہ اس کمرے میں خوب اندھیرا ہوتا۔ اور یہ بھی شکر ہے کہ نل چل رہا ہے، ورنہ یہ بھی بڑا مسئلہ رہتا، پانی بھی تمہیں ہی بھرنا پڑتا۔ چلو بسم اللہ، جس حال میں بھی خدا رکھے، آزادی کی یہ قیمت بھی کم ہی ہے۔ صبح کو اذان تو سنائی دیتی ہے۔ ماں نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے گلی کے کونے سے نیلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اماں، مجھے تو ہر وقت اپنے مرنے کا غم رہتا ہے۔ پھر تم کیا کرو گی؟ کدھر جاؤ گی؟ کون تمہارا سہارا بنے گا؟ کون تمہارے آنسو پونجے گا؟ یہی غم مجھے اندر ہی اندر کھایا چلا جا رہا ہے۔ اماں، تم نے ایک جان اور 3 عورتوں اور ایک بچے کا ساتھ، بوڑھی نانی، میں بیمار اور زہرا پگلی سی جھلی البیلی، وہ تو ہماری کیا اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتی۔ میری جان، میری بیٹی، تم ایسی باتیں کیوں سوچتی ہو؟ جب بھی تو تمہاری صحت دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے۔ اول تو میرے پاس تم بد نصیبوں کے لیے کھلانے اور پلانے کا کچھ نہیں، اور جو ہوتا بھی ہے تو تم کھاتی نہیں۔ ارے میں ہوں نا تمہاری ماں فکر کرنے کو، پھر تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نا تمہارے باپ کی جگہ۔ کبھی تم نے مجھے اپنے باپ سے کم پایا؟ کون سے کام ہے جو میں نہیں کر سکتی؟ بس صرف تمہارا حوصلہ دلوانے کی دیر ہے۔ زہرا کی ماں یہ کہہ کر شہناز کے بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگتی تھی۔ اماں، تم بالکل سچ کہتی ہو۔ کاش مہاجروں کے کیمپ میں ساری رات ہم پر بارش نہ برسی ہوتی۔ کاش بارش میں بھیگی ہوئی روٹیاں ہم نے سینک کر نہ کھائی ہوتی۔ کاش 3 سال کے شمشاد نے 3 میل کا سفر لالٹین پکڑ کر نہ کیا ہوتا۔ کاش میرے بابا بلویوں کے ہاتھوں شہید نہ ہوئے ہوتے۔ کاش میں بخار میں مبتلا نہ ہوتی۔ میں بھی کسی اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی، اور ہاں، اگر نوکری نہ ملتی تو گھر پر ہی 4 بچوں کو پڑھا کر آدھی مشکلات تو کم کر سکتی تھی۔ شہناز نے منہ پر گندا سا کپڑا پھیرتے ہوئے کہا تھا، ہاں ہاں بیٹا، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، مگر ایسا نہیں ہوا تو مالک کی مرضی۔ یہ جو کچھ بھی ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہے سب اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ بس خالق کی مرضی، جو چاہے کرے، جس بھی رنگ میں رکھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ آزادی کی خاطر ہجرت کرنے کا بڑا درجہ ہے، وہ ہمیں بھی مل جائے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ یہاں کی تو گزر ہی جائے گی، آخرت بھلی ہونی چاہیے۔ اور ہاں یاد رکھو، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ آزادی پلیٹ میں رکھی ہوئی روٹی کی طرح نہیں ملتی، ان کے لیے جان،
عزت اور مال کے نذرانے دینے پڑتے ہیں، اور اسے قائم رکھنے کے لیے، آزادی کی شمع روشن کرنے کے لیے دیووں میں تیل نہیں خون جلانا پڑتا ہے۔ بس تم اتنا یاد رکھو کہ ہمارے اچھے دن نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہیں گے۔ بس یہ دعا کرتی رہا کرو کہ ہمارے خاندان کا آخری چراغ شمشاد بجھنے نہ پائے، یہ بڑا آدمی بن جائے اپنے باپ کی طرح۔ خدا جانے اس بٹوارے میں کون کون کہاں کہاں ساتھ چھپائے بیٹھا ہے، کسی کو کسی کا پتہ نہیں۔ زہرا کی ماں نے اپنی بھیگی آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے خشک کرتے ہوئے کہا تھا۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاند غریبوں کے گھروں میں بھی چاندنی لٹا رہا تھا۔ موتیے جیسی چاندنی رات میں شہناز کا رنگ اور بھی پیلا پیلا لگ رہا تھا۔ جسم میں انتہائی کمزور لگ رہا تھا۔ نقوش ماند پڑ چکے تھے۔ شمشاد اپنی پگلی سی نانی کے ساتھ گرم ہو کر مطمئن نیند سو گیا تھا، اور زہرا دیے کی روشنی میں سرگٹ کی ڈبیوں سے پنیاں ایک طرف اور ڈبیاں ایک طرف کر رہی تھی۔ وہ سارا دن روٹی کھانے کے بعد یہی کام کرتی رہتی، اور پھر ڈبیوں کو کاٹ کاٹ کر خوبصورت گول پنکھے بنا لیا کرتی تھی، جن کو خرید کر بھولے بھالے بچے بہت خوش ہوتے تھے۔ رات کو سارے بچے گھروں سے نکل کر کھیلنے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گول دائرہ بنا لیتے اور گھر گھر جا کر آواز لگاتے۔ مٹی وچ مدھانی مڈھار میں وچ چھینک، شمشاد دی اماں شمشاد نو بھیج۔ اے بچو، شمشاد تو سو گیا، سردی بہت ہے، تم لوگ بھی لحافوں میں جا گھسو، کل کھیل لینا۔ نہیں نہیں نہیں، ہمیں سردی نہیں لگ رہی۔ حالانکہ سارے بچے ہی سویٹروں کے بغیر ایک ایک قمیض اور شلوار پہنے ہوئے تھے، لیکن بالکل تازہ دم کھیلنے کو تیار۔ یہی وہ فارغ وقت تھا جب وہ مل کر کھیلا کرتے تھے۔ کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے، جڑا مڑ کے پیچھے تک کے اودی شامت آئی ہے۔ شمشاد دوپٹے سے ہنٹر بنا کر بیٹھے ہوئے گول دائرے میں لڑکوں پر برساتا رہتا تھا۔ بچے اپنا سر گھٹنوں میں دبائے آنکھیں بند کیے بیٹھے رہتے، اور پھر وہ کسی نہ کسی کے پیچھے اپنا ہنٹر پھینک دیتا۔ اگر کوئی اٹھا لیتا تو جب شمشاد کو خوب مارتے اور وہ دوسروں کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ جاتا، اور پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا۔ پھر میرے کرواواں دے ہنے ہنے لون پھیردا، میں راجا پٹواری راجے دی بیٹی کچھ نہیں کھاندی، تے کھاندے کراندے نال پٹواری کہتا، جیڑا پکا لے جا، وہ سب کے سروں پر ٹھونکیں مارتا۔ آخر ایک کو پکا سمجھ کر پٹواری اور ایک کسان کدو کو دائیں ٹانگ اور دایاں ہاتھ جو اس کی ٹانگوں کے نیچے سے نکال کر گردن کے باہر سے مضبوطی کے ساتھ پکڑتا، اور اسی طرح بایاں ہوا کرتا تھا۔ بازوؤں کے خلا میں ایک ہاتھ ڈال کر دوسرے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا، اور دوسرا بھی اسی طرح، اور پھر جھولے دیتے، اور اگر وہ ہاتھ نہ چھوٹتے تو پٹواری اسے اپنی طرف لے جاتا۔ اسی طرح جب بہت سے ہو جاتے اور جن کے ہاتھ چھوٹ جاتے، وہ اسے کچا کدو سمجھ کر ایک طرف رکھ دیتے، اور ان کو خوب ہنٹر سے مارا جاتا۔ یہی ان کے کھیل تھے جو پیسے لگائے بغیر گرمی اور سردیوں میں کھیلے جاتے۔ اے شمشاد کی ماں، آ گئے، وہ دیکھ، سکھ ہمیں مارنے آ گئے ہیں۔ شمشاد کی نانی نے گہری نیند سے اٹھ کر چیختے ہوئے کہا تھا۔ ان کے چہرے پہ خوف سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ اماں، کوئی نہیں آیا، سو جاؤ۔
کیوں پگلی ہو گئی ہو میری زندگی اور بھی اجیرن کرنے کو؟ یہ پاکستان ہے، ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، اب ہماری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ دیکھو یہ کمرہ ہے، کوئی کیمپ نہیں، ہم یہاں پر محفوظ ہیں۔ شمشاد کی ماں نے لیمپ کی بتی کو اور اوپر کرتے ہوئے کہا تھا۔ ماں تم میرے پاس آ جاؤ، نانی تو کبھی تمہاری بات نہیں سمجھیں گی، کیوں چیخ چیخ کر ہلکان ہوتی رہتی ہو؟ شہناز شکایت سے بھری ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ اماں وہ بھی کوئی گھر ہے جہاں مردوں کی جوتی کی آواز نہ سنائی دے؟ مجھے تو یہ گھر بالکل قبرستان لگتا ہے، نہ کوئی رونق اور نہ ہی کوئی زندگی، اور پھر پاگلوں اور بیماروں کا ڈیرا۔ توبہ توبہ، اماں تم تو لوہے کی بنی ہوئی ہو، ورنہ جو بھی اس ماحول میں رہے گا پاگل ہو جائے گا۔ چل ہٹو بھائی، تم کیسی باتیں کرتی ہو بے وقوف۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جو اتنی قربانوں سے ہم بچ کر آ گئے، نہ جانے کیسے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور ہاں، تمہارا ابا زندہ ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ میں نے خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کیا، میں اس کمرے میں ان کے قدموں کی چاپ سنتی ہوں۔ کبھی تم نے بھی سنی؟ ارے اماں، میں اتنے نصیبوں والی کہاں جو ابا کے قدموں کی چاپ سن سکتی؟ میں تو خود اس دن کو کوستی رہتی ہوں جس دن میں پیدا ہوئی تھی۔ نہ بیٹا، ایسا مت کہے، تمہارے ابا نے تمہاری پیدائش پہ شکرانے کے نفل ادا کیے تھے اور لڈو بھی بانٹے تھے۔ وہ کہتے تھے میرے لیے شہناز بیٹوں سے کم نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر ابا کو کیا معلوم تھا یہی بیٹی ان کی موت کا بھی بہانہ بنے گی؟ اگر ان کو یہ معلوم ہوتا تو شاید میرا گلہ ہی دبا دیتے۔ خبردار، ایسا مت سوچنا، شاید ان کو پہلے سے ان حالات کا معلوم ہو جاتا تو وہ تم سے پہلے سے بھی زیادہ پیار کرتے۔ یہ تم ہی تو تھیں جو محلے بھر میں اکیلی اسکول جایا کرتی تھی، سب لوگ تم سے بہت جلا کرتے تھے اور تمہارے جنتی باپ کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب ان کی بیٹی یاروں کو خط لکھا کرے گی تو پھر امین صاحب کو پتہ چلے گا کہ تعلیم کیا چیز ہوتی ہے۔ چلا ہے علم کی روشنی ڈھونڈنے پگلا کہیں کا، ضدی آدمی کسی کی بات سمجھے گا کہاں، انمول کہیں کا۔ تمہارے ابا بہت آزردہ ہوا کرتے تھے مگر تھے دھن کے پکے، کسی کی جلی کٹی بات ان کے ارادوں سے انہیں دور نہ کر سکی، اور آخر وہ تمہیں میٹرک کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر یہ بدنصیبی ہی تھی کہ نتیجہ نکلنے سے بیشتر ہی دنیا بدل گئی۔ ذرا اماں کو تو دیکھو، فسادات کے بعد یہاں آنے سے بیشتر گھر کی صفائی کر کے گھڑوں میں پانی بھر کے آئی تھی کہ واپس تو آ ہی جانا ہے۔ ان سیدھے سادے لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تمہارے ابا مجھے تمام سیاسی حالات سے باخبر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے میں بڑی خوش ہوتی، اور پھر جب یہ نعرہ گلی کوچوں میں گونجنے لگا تھا کہ بن کر رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، تو میرے تن بدن میں لہو سرخ آگ کا دریا بن کر دوڑنے لگتا تھا، منہ لال ہو جاتا تھا۔ ایسے حالات میں دل اپنے علیحدہ وطن اور اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے مچلنے لگتا تھا۔ ان حالات میں بھی جینا بھلا کیا جینا تھا، جبکہ سر پر برائی کا موجب مسلمان کو ٹھہرا کر گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا تھا۔ زندگی کے کسی میدان میں بھی، خصوصی طور پر تعلیمی میدان میں، آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ سرکاری کالجوں اور سرکاری نوکریوں میں جگہ نہ ملتی تھی، صرف کلرک بننا مسلمانوں کا مقدر تھا، چاہے وہ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوتے۔ جیسے اگست کا مہینہ قریب آ رہا تھا، حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بالآخر رات کے 12 بجے ریڈیو نے اعلان کیا تھا، پاکستان زندہ باد۔ یہ اعلان ہونا تھا کہ قتل و غارت عام شروع ہو گئی تھی۔ اس بد نصیب صبح تمہارے ابا کا دوست کرتار سنگھ ہمارے دروازے پر آ کر بولا تھا،
او یار کنڈی کھول، میں ہوں تمہارا یار۔ میں نے تمہارے ابا سے کہا تھا دروازہ مت کھولنا، اب کسی کا اعتبار نہ کرنا۔ ارے بے وقوف، تمہیں کیا پتہ ہے، ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی نہ کسی پہ اعتبار کرنا ہی پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کی مدد مل جائے۔ مدد لیتے لیتے اپنی جان ہی مشکل میں نہ ڈال لینا، ہم سب آپ کا منہ دیکھ کر جیتے ہیں، آپ کی سانس کے ساتھ سانس لیتے ہیں، اوپر خدا نیچے صرف آپ ہی کا سہارا ہے۔ میں نے تمہارے ابا کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اوہو بھائی کچھ نہیں ہوتا، یہ کہتے ہوئے تمہارے ابا نے دروازے کی کنڈی کھول دی تھی۔ 4 آدمی کرپانے لہراتے ہوئے ہمارے گھر میں گھس آئے تھے۔ یار کرتار سنگھ، شام بھائی، پہلوان دلجیت سنگھ جی، یہ کیا آج تم کس روپ میں اپنے یار کے گھر آئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں مسلمانوں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوا کرتے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں باپردہ ہوا کرتی ہیں۔ یہ آج کیا بات ہے؟ تمہارے ابا نے حیرت اور غم سے بھری آواز میں پوچھا تھا۔ اے چل چل، زیادہ باتیں مت بنا، ہم آئے ہیں تو کچھ کر کے ہی جائیں گے، کیا تجھے پتہ نہیں ہم کرتار سنگھ نے کیا تجھے پتہ نہیں ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں؟ کرتار سنگھ نے ایک نفرت بھرا کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ یار کرتار سنگھ، میری نظروں میں تو آج بھی میرا وہی یار ہے۔ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے ہوئے تمہارے ابا نے کونے میں کھڑا موٹا سا لمبا بانس اٹھا کر پوری طاقت کے ساتھ گھما دیا تھا۔ لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ تمہارا باپ بڑا کڑیل جوان تھا اور گت کا کھیلنے کا ماہر، دشمنوں کو آگے لگا لیا تھا۔ میں نے شور سنتے ہی تم لوگوں کو پچھلی کوٹھڑی میں چھپا دیا تھا اور خود دروازے کے پیچھے چھری لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ خدا جانے میں اب آگے کیا دیکھنے والی تھی، خدا جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ خود کو ہر صورتحال کے لیے تیار کر لیا تھا۔ تمہارے باپ نے ان 4 کو زخمی کر کے بھگا دیا تھا، وہ خود بھی خاصے زخمی ہو گئے تھے، مگر اس وقت تمہارے ابا کو نہ بیٹے کا، نہ ہی میرا اور نہ ہی میری ماں کا، بس صرف تم بیٹیوں کا خیال تھا۔ لگتا ہے جن لوگوں کو زخمی کر کے میں نے بھگا دیا ہے وہ مجھے اب زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے ہمارا دانہ پانی یہاں سے اٹھ گیا، چلو جلدی چلو، اس سے بیشتر کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر ہمیں بے بس کر دیں، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مجھے بس یہی فکر ہے کہ بیٹیوں کا ساتھ ہے، یہ ان کے ہاتھیں چڑھنے سے بیشتر مر جائیں تو اچھا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ہر مشکل میں آپ کا ساتھ ہوں، اللہ سب خیر کرے گا۔ تمہارے ابا کی ہمت بندھاتے ہوئے میں تیزی کے ساتھ تم بیٹیوں کی طرف لپکی تھی اور چلائی بھی۔ چلو لڑکیوں، زہرا کی ماں نے ماضی کی کہانی سناتے ہوئے کچھ ایسے آواز لگائی تھی کہ سوتی ہوئی نانی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور خوف سے بھری آواز میں بولی تھی، کیوں، کیا سکھ آ گئے ہیں؟ اماں آئے تھے لیکن آپ کے بہادر دماد نے ان کو مار مار کر بھگا دیا ہے، بھاگ گئے ہیں، بھاگ گئے۔ آئے بھاگ گئے؟ نانی نے پھٹی پھٹی سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا اور پھر دوبارہ لیٹ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لحاف اوڑھ لیا تھا۔ اماں، آپ نے ہمیں کوٹھڑی میں لٹا کر بہت سے کمبل ہمارے اوپر ڈال دیے تھے تاکہ ہم اور تمہاری جوانی چھپ جائے، اور ہماری قمیض کے پلو سے خدا جانے کیا باندھ دیا تھا۔ شہناز کو اس قیامت خیز گھڑی کی بات یاد آ گئی تھی۔ دوائی